إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے اس جہان کو بنایا، سب کو پیدا کیا، ان کی صحت کا، ان کی زندگی کا، ان کی سانسوں کا بندوبست کیا، ان کی روزی کا انتظام کیا اور ان کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، شریعت اسلامیہ نے، ہمارے اور آپ کے مذہب اسلام نے انسان کے اخلاق کو سنوارا ہے، انسان کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنایا ہے، تاکہ اخلاق اگر اچھا ہوگا تو اس کے عادات و اطوار اچھے ہوں گے، اس کا طریقہ اچھا ہوگا، جینے کا سلیقہ اچھا ہوگا، اس کا میل جول اچھا ہوگا، بول چال کا طریقہ اچھا ہوگا، ایک دوسرے کا احترام اچھا ہوگا، اور جب یہ ساری چیزیں اچھی ہوں گی تو آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک بات کی تھی، انسان کی زندگی کے اندر وہ بات آج کے دور کے حساب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جہاں پر کچھ خرابیاں ہمارے اور آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہیں، خاص طور سے اپنے بھائی کو لے کر کے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار کو لے کر کے، کہ ہم کسی کو اپنے سے اونچا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے اور آپ کے سینے میں حسد اور بغض اور عناد یا نفرت جنم لیتی ہے۔ نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے پیر کھینچنے لگتے ہیں اور ان کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے جانا۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ جو بات ہوگی وہ ہمارے جذبات کے بارے میں، ہمارے احساسات کے بارے میں، انسان کے ایموشنز کے بارے میں، کہ یہ ایموشنز جو انسان کے ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کی قدر شریعت میں کی گئی ہے یا نہیں۔ ایموشنز بلا معنی نہیں ہے۔ ہم اور آپ باتوں باتوں پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم اور آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں سن کر کے، کچھ ویڈیوز دیکھ کر کے، یا کچھ کسی مولوی کی تقریر سن کے، یا کسی عام آدمی کی بات کو سن کے ہمارے دلوں پر اس کا کبھی نیگیٹو اثر ہوتا ہے اور کبھی پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ نیگیٹو اثر اگر ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے بھیانک جرائم انجام پاتے ہیں جو آنے والی دنیا دیکھتی ہے۔ بہت سارے ایسے جرائم، بہت سارے ایسے ارہابی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ نیگیٹو جذبات کے اثرات جو سینے پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی کے سینے پر اچھے جذبات اثر کر جائیں، اچھے ایموشنز اس کے سینے میں پیدا ہو جائے، کسی کی باتیں پازیٹیو طریقے سے ہم اور آپ اگر لے لیں
تو انسان نیک بن جاتا ہے، انسان دیندار بن جاتا ہے، انسان اللہ والا بن جاتا ہے، دین پر چلنے والا بن جاتا ہے، دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں اس کی زندگی میں فوراً آنے لگتی ہیں۔ تو جذبات، احساسات یہ ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ شریعت نے خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے اور انسان کو ان ساری چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو اس کے جذبات کو غلط طریقے سے اجاگر کریں یا غلط طریقے سے بھڑکائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے بھائی ہمیں اور آپ کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، جذباتی طور پر ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جذبات سے کھیلتا ہے، نتیجے میں کبھی کبھار کسی کے جذبات کو ہم دیکھ کر اسے بہت ساری مدد کر دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جذبات، ہمارے جذبات سے اس نے کھیلا ہے یا کچھ ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے جذبات پر اس کا اثر ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ کر بہت ساری مدد اس کی کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ہمارے ایموشن سے کھیل رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال بھی ہمارے اور آپ کے معاشرے کے سامنے ہے۔ شریعت کو دیکھیے، اسلام کو دیکھیے، جذبات کے معاملے میں، ایموشنز کے معاملے میں، چاہے بڑوں کے لیے ہو، چھوٹوں کے لیے ہو، امیر کے لیے ہو، غریب کے لیے ہو، بزرگوں کے لیے ہو یا پھر قوم کے سردار کے لیے ہو، شریعت نے سب کا معیار متعین کیا ہے۔ شریعت نے سب کو مقام دیا ہے، سب کو عزت دی ہے، سب کو وہ درجہ دیا ہے جس کا ایک انسان کبھی بھی ضرورت مند تھا۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، جذبات کا احترام کرتے ہوئے، ہمارے ایموشنز کا احترام کرتے ہوئے شریعت نے یہ پابندی لگائی کہ اگر 3 لوگ ہیں تو 3 لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے تنہائی میں۔ یہ ایموشنز کا خیال ہے، یہ ہمارے جذبات، احساسات کا خیال ہے، کیونکہ جب 2 لوگ الگ ہو جائیں گے، اس تیسرے آدمی کو چھوڑ دیں گے تو وہ تیسرا آدمی اس کے جذبات کے اندر، اس کے خیالات کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں آئیں گی، کیا کیا سوچے گا۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، اگر 3 دوست بیٹھے ہوئے ہوں، 2 لوگ اگر الگ الگ میں بات کرنے لگ جائیں تو وہ تیسرا شخص لازم یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یہ دونوں میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے، میری کچھ برائی کر رہے ہوں گے، میرے خلاف سازش کر رہے ہوں گے، یا کسی عیب کو میرے اندر جو ہے اس کو بیان کر رہے ہوں گے، یا مجھ پر الزام لگا رہے ہوں گے، یا نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ ایموشنز ہیں، یہ احساسات ہیں جو اس تیسرے شخص کے دل میں آتے ہیں، جس پر شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ 2 آدمی تنہا تیسرے سے الگ ہو کر کے گفتگو نہیں کر سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثہ فلا یتناجس اثنان دون الآخر، کہ جب تم لوگ 3 ہو، جب تم 3 لوگ ہو تو 2 لوگ الگ ہو کر کے تیسرے کو چھوڑ کر گفتگو نہ کریں۔ گفتگو سے مراد خاموشی کے ساتھ باتیں نہ کریں، جسے کانا پھوسی کہتے ہیں، دھیرے سے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے کان میں گفتگو کریں۔ آپ اگر الگ ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس آدمی سے اجازت لے لیں کہ ہمیں آپس میں کچھ گفتگو کرنی ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ اگر وہ تیسرا آدمی اجازت دے تو بالکل آپ کے لیے جائز ہے، آپ دونوں الگ ہو کر کے گفتگو کر لیں۔ لیکن اگر وہ اجازت نہ دے تو کبھی بھی دونوں آپس میں گفتگو دھیرے دھیرے نہ کریں، تیز انداز میں گفتگو کریں کہ تیسرا آدمی بھی سنے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حَتَّى تَخْلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ، کہا تم دونوں یا 2 لوگ تیسرے کو چھوڑ کر گفتگو نہ کریں یہاں تک کہ لوگوں میں مل جائیں، یعنی اور لوگ اگر جمع ہو جائیں اور وہ دونوں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو دونوں گفتگو کر سکتے ہیں، تاکہ اس تیسرے فرد کو کسی طرح کا غم لاحق نہ ہو۔ یہ ایموشنز ہیں، یہ احساسات ہیں جس کا خیال کیا ہے شریعت نے، ان جذبات کا خیال کیا ہے، اور وہاں پابندی لگا دی ہے کہ اگر دل میں برے خیالات بھی آنے لگ جائیں تو وہاں پر پابندی لگا دی کہ 2 لوگ آپس میں تیسرے کو چھوڑ کر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت، جس کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی آدمی اگر مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرا آدمی آ کر کے کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچے گی، اس کے جذبات کو، اس کے ایموشنز کو ٹھیس پہنچے گی، اسے تکلیف ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ شاید یا تو مجھے حقیر سمجھا گیا، مجھے کمتر سمجھا گیا، مجھے اس قوم کا معمولی سا آدمی سمجھا گیا، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ اس لیے شریعت نے وہاں پر پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے کسی مجلس میں، اس کو اٹھا کر کوئی دوسرا اس کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی لیے شریعت نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مجلسوں کو کشادہ کرے، لوگوں کے لیے خود موقع دے دیا کرے، ایسی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ ابھی آپ جمعہ کی نماز میں آئے ہوئے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی آئے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے کندھوں کو پھاندتا ہوا آگے جگہ نظر آ رہی تو وہاں پہنچ جائے، نہیں، یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یا پھر لوگوں سے کہے کہ ذرا مجھے جگہ دے دو، میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ جگہ مختصر ہے، اس کو جگہ، اس کے لیے امکان نہیں ہے، لیکن وہ جگہ بنانا چاہتا ہے۔ پیچھے سے آ کر کے جمعہ کے دن خصوصی طور پر اس سے روکا اور منع کیا گیا کہ لوگوں کے کندھوں سے گزرتا ہوا آگے نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک آدمی جو پہلی صف میں آ کے پہلے سے بیٹھا ہے، آپ وہاں جگہ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے لیے، لوگوں کے کندھوں کو پار کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ گزریں گے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، ان کو برا لگے گا۔ آپ ان کے کندھے پر پیر رکھے ہوئے گزر رہے ہیں، آپ یہاں آ رہے ہیں، وہاں جگہ بھی نہیں ہے، آپ دوسروں کے لیے تنگ کر رہے ہیں جگہ کو، وہاں بیٹھ رہے ہیں آپ۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جہاں آپ کو جگہ ملے آپ آئے وہاں بیٹھ جائے۔ اور ہمارے لیے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آگے، ہمارے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم مجلسوں کو کشادہ کر دیں۔ جگہ اگر موجود ہے تو لوگوں کو جگہ دے دیں۔ پہلے پیچھے آنے والے لوگ دیکھیں کہ پہلے جو بیٹھا ہوا ہے ان کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کریں، اور جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ پیچھے والوں کے لیے جگہ ہموار کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے جگہ کم پڑ جائے اور آگے جگہ خالی رہ جائے۔ ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ، کوئی آدمی کسی بھی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھائے نہیں، کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی مجلس سے، اس کی بیٹھی ہوئی جگہ سے اٹھائے نہیں، ثم یجلس فیہ، پھر اس کے بعد وہ آدمی خود بیٹھ جائے وہاں آ کر کے۔ تو یہ طریقہ نہیں صحیح ہے کہ کسی کو اٹھا کر کے آپ وہاں بیٹھیں مجلس کے اندر سے، یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے اور انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی بات بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے، سب سے بلند اخلاق اس دنیا کے اندر اگر کسی کو دیا گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اندر ساری صفتیں اچھائیوں کی موجود ہیں، سارے اخلاق کے اعلیٰ معیار موجود ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احساسات کا خیال کیسے کرتے تھے، لوگوں کے جذبات کا خیال کیسے کرتے تھے، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مائیں ہو، ہر ایک کے جذبات کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی، اپنے قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جماعت کو لے کر کے، کچھ لوگوں کو لے کر کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاقمنا عنده 20 لیلہ 20 لیلہ، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 20 راتیں ہم نے گزار دی۔ کتنی راتیں؟ 20 راتیں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزار دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بڑے رفیق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جذبات کو، ہمارے شوق کو، ہماری چاہت کو بھانپ لیا کہ ہم اب اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم لے رہی ہے، سیکھ رہی ہے، دین کو جاننے کے لیے، دین کی تعلیم لینے کے لیے۔ لیکن 20 دن گزر گئے، زیادہ عرصہ ہو گیا، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات اور جذبات یہ ہوئے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو صحابہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے گھر جانا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں سے ملنا چاہ رہے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز لگائی اور کہا، ارجعوا فکونوا فیہم، اے صحابہ
تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے بچوں کے درمیان چلے جاؤ، انہیں جاؤ ان کے پاس رہو، وعلموہم انہیں سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، وصلوا نمازیں قائم کرو، اور کہا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی آدمی اٹھے اور اذان دے، اور جو تم میں بڑا ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہ احساسات تھے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو پوری جماعت کے لیے تھے، پوری قوم کے لیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے تھے، کہ جب آپ کے صحابہ کے جذبات کو آپ نے محسوس کر لیا، آپ کے گھر لوٹنے کی رغبت کو انہوں نے جان لیا، تو فوراً کہہ دیا کہ آپ چلے جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ ہم بھی ایک زمانے سے یہاں رہتے ہیں، ایک زمانہ گزار دیا ہم نے، ایک زمانہ گزارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کے جذبات ہوتے ہیں، جن کے احساسات ہوتے ہیں، جن کے ایموشنز ہوتے ہیں کہ اپنے گھروں کو لوٹیں، مگر مجبوریاں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں سے مل نہیں پاتے ہیں، اپنے گھر جا نہیں پاتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں، مگر ان کے جذبات ایسے ہوتے ہیں، نیک جذبات، نیک تمنائیں، نیک آرزوئیں ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے بچوں کے بیچ میں رہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مسائل کو حل کرے، ہمارے اور آپ کے مسائل کو آسان کرے، تاکہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کے احساسات کو سمجھا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے مشاعر کو، لوگوں کے ایموشن کی قدر کی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شداد ابن حاد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی روایت ہے، اس کو مختصر کرتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ظہر یا عصر، صحابی کو یا جو راوی حدیث ہیں ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ یا تو ظہر کا وقت تھا یا پھر عصر کا وقت تھا، دونوں کسی وقت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حسن و حسین ہیں، دونوں کو اٹھایا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ آپ پہنچتے ہیں اور ممبر اور مصلی پر کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ وقت آیا، جو صحابی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں انی رفعت راسی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا۔ صحابی سجدے کی حالت میں ہے، سجدہ لمبا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، ظاہر ہے کچھ احساس ہوا ہوگا، کچھ محسوس کیے ہوں گے کیوں اتنا سجدہ لمبا ہو گیا۔ خیال یہ آیا تھا جو صحابہ نے بعد میں بیان کیا، کہتے ہیں میں نے انی رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، سجدے کی حالت میں۔ حسن تھے یا حسین تھے، دونوں میں سے کوئی تھا، آپ کے پیٹھ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، صحابہ نے فوراً پوچھ لیا، کہا فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے نبی نے نماز ختم کی، قال الناس، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انک سجدت بین ظہرانایا او بین ظہرانی صلاتک هذه سجدۃ قد اطلتها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے سجدہ کیا تو اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا، فظننا انه قد حدث امر، کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اتنا لمبا سجدہ، جب ایک آدمی نارمل جس کو پتا ہے کہ بھئی سجدہ کتنے دیر ہوتا ہے، چاہے میرا سجدہ ہو، کسی امام کا سجدہ ہو، ہم سب کو پتا ہے کہ سجدے کی میعاد یا اس کا وقت کتنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہی لوگ ایک لمبا سجدہ کر دیں، 4 منٹ 5 منٹ ہو جائے تو پیچھے مصلی پریشان ہو جائیں گے، کیا ہو گیا امام صاحب کو۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے برعکس جب لمبا سجدہ ہو گیا تو پریشان ہو گئے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آج سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ ہم تو سوچنے لگے کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی معاملہ تو نہیں پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا پھر کہیں وحی کا نزول تو نہیں ہو رہا تھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، کیونکہ جب وحی کا نزول ہوگا تو جس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اسی میں وحی کا نزول ہوا کرتا تھا عام طور پر۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، یہ سب چیزیں ہوتی نہیں جو ابھی ہوا ہے، یہ ہوتی نہیں۔ کہا لیکن یہ بچہ میرے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور کہا فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، اور مجھے یہ ناپسند ہوا کہ میں اسے اتار دوں اور میں اپنے کام کو پورا کروں، یا مجھے یہ ناپسند ہوا کہ جب تک کہ وہ وہاں سے اتر نہ جائے میں سجدے کو مکمل کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے جذبات کا خیال کیا ہے، جو بچہ کھیل رہا ہے،
نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے جذبات بچوں کے تعلق سے کتنے بیکار ہیں، کتنے بیکار ہیں، آپ خود سوچیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچہ اگر ایک آواز بھی کر دے تو اسے ڈانٹتے ہیں، اسے مارتے ہیں اور اسے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، کہیں کونے میں جا کے کھڑے ہو جا اور خاموشی سے بیٹھ جا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ شاید یہاں آپ نے نہ دیکھا ہو، آپ جائیں اپنے ملکوں میں دیکھیے، بچوں کو لوگوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہونے کی جرات نہیں ہوتی، ڈر کے مارے وہ کونے میں بیٹھے رہتے ہیں بیچارے، اور جو شرارتیں وہ کونے میں کرتے ہیں نا، یہاں کھڑے ہو کے نہیں کریں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان بچوں کے جذبات کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے جذبات کا اتنا خیال کیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، میرے پیٹھ پر بیٹھے رہنے دیجئے، میں نماز تھوڑی لمبی کر دے رہا ہوں، سجدہ لمبا کر دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اس کے جذبات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ دراصل عبرت ہے ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی چھوٹے بچوں کے جذبات کا خیال کریں، بڑوں کے جذبات کا خیال کریں، اور بوڑھوں کے جذبات کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پہ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی اور سکھائی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ سب کہانیاں یا قصے بتاؤں آپ کو، بس اتنی سی بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے جذبات کو سمجھا ہے، اسلام نے ہر ایک کے جذبات کی قدر کی ہے، ہر ایک کے ایموشنز کو سمجھا ہے اور جانا ہے، اور ہر ایک کے ایموشن کی قدر کی ہے۔ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت شریعت نے بالکل بھی نہیں دی ہے۔ آئیے چند ایک باتیں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اور آپ کو کن خاص جگہوں پر ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، اور کہاں پر ہمارے جذبات کبھی کبھی بھڑک اٹھتے ہیں، ہم اور آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں، یا ہمارے جذبات بھڑک جاتے ہیں اور ہم اور آپ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں کن کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو آپ دیکھیں تو اس مریض کے سامنے ہم اپنی لمبی نظر اس کی بیماری پر نہ رکھیں، اس کے کسی عیب پر نہ رکھیں۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی گونگا ہے، یا کوئی اور عیب کی بیماری کا، کہ کسی کو کوڑ ہے، کسی کو برس ہے، کسی کو کوئی بھی بیماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لمبی نظر اس میں رکھی جائے۔ لمبی نظر سے مراد یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی مریض کو، کسی بیمار کو، تو اوپر سے نیچے تک ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں، ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، ہم اس کو دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تو نے محفوظ رکھا ہے اس عیب سے، ہم اس کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نظروں میں اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی لنگڑے کو دیکھ کر، کسی لولے کو دیکھ کے ہم اس کی نظروں میں اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس سے ہمیں شریعت نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدیم النظر الی المجذومین، کہ کوئی بھی اگر کوڑھ کا شکار ہے تو اس کے کوڑھ پر اپنے نظر کو بہت دیر تک مت رکھو۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم اگر دیکھیں کہ کوئی کوڑھ کا شکار ہے ہاتھ یا پیر میں، یا کوئی برس کا شکار ہے، اس کو بیماری ہے، اس کے چہرے پر، اس کے بدن میں سفید داغ ہیں، ہم لمبی نظر نہ رکھیں کہ اوپر سے نیچے تک معائنہ کریں، دیکھتے رہیں۔ جب وہ آدمی ہماری نظر سے نظر ملائے گا، اس کے اندر فیلنگ آئے گی، اس کے اندر احساس ہوگا، اس کے ایموشنز کو تکلیف ہوگی، اس کے جذبات کو برا لگے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میری اس بیماری کا سامنے والا مذاق اڑا رہا ہے، میری اس بیماری کا سامنے ایموشن کی قدر نہیں کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہوگی۔ شریعت نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ ہمیں اس سے روکا اور منع کیا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس لیے اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی جائیں، کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی جائیں، تو ہم دعا پڑھا کریں، اپنے لیے بھی، اس کی شفا یابی کے لیے بھی۔ اور اللہ نے اگر ہمیں بیماریوں سے پاک رکھا ہے تو ہمارے لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم وہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اس آدمی کو، اس شخص کو، کہ جس سے تو نے بیماری سے اس کو مبتلا کیا ہے، آزمایا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اسے محفوظ رکھا ہے، تیرا شکر ہے۔ اس پر شکریہ ادا کریں اللہ رب العالمین کا، اس کی تعریف کریں اور یہ کہیں وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوق جو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اللہ، تو نے ان سب مخلوق پر مجھے فضیلت دی ہوئی ہے۔ انسان کو ساری مخلوقات پر اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے شکریہ کا مقام ہے۔ نہ چاہے جائے کہ ہم کسی مریض کی مرض کا مذاق اڑائیں، کسی بیمار کی بیماری کا مذاق اڑائیں۔ شریعت نے ہم کو یہاں پر روکا اور منع کیا ہے تاکہ اس کے ایموشنز کی قدر ہو سکے، اس کے جذبات کی قدر ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے ماتحت جو خدام ہیں، ہم سے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جذبات کی قدر کریں۔ ہمارے ماتحتی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ نوکر ہوں، چاہے وہ خدامہ ہوں یا خادم ہوں،
یا چاہے وہ ہمارے اپنے ورکر ہوں جو ہماری ماتحتی میں ہمارے نیچے کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے نیچے، ان کی قدر کی جائے، ان کے جذبات کو سمجھا جائے، ان کو رسوا نہ کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ساتھ اپنی مجلسوں میں اپنے خادموں کو شریک نہیں کرتے۔ اگر کھانا ہوتا ہے تو ان کو اپنے مجلس میں اپنے کھانے ڈائننگ ٹیبل پہ کبھی ان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ قبول نہیں کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے کھانے کو ان کو کھلانا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں آپ اپنا کھانا بناؤ اور کھاؤ، کھانا جو بچتا ہے اسے آپ پھینک دینا گوارا کرتے ہیں، مگر اپنے خادموں کو اسے کھلانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ان کے جذبات کی ناقدری ہے۔ جو آپ کے گھر میں خدمت کر رہا ہے، آپ کا کھانا بنا رہا ہے، آپ کے لیے تیار کر رہا ہے، اور یہ سب کے لیے سبق ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جن کے گھروں میں خادم ہوتے ہیں، خدامائیں ہوتی ہیں، اور ان کے گھروں کا کھانا وہ لوگ خود بنا کر کے اپنے کفیل کو یا اپنے بڑوں کو، اپنے ذمہ داروں کو وہ پیش کرتے ہیں بنا کر کے، اور خود انہیں اس کھانے کا حق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، کہتے ہیں اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، کہ تم میں سے کسی کا خادم اگر کھانا لے کر کے آئے، یہ صرف کھانے کی بات ہو رہی ہے، کھانا لے کر کے آئے، فَإِن لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ، اگر اسے اپنے ساتھ بٹھا نہیں سکتے ہیں کھانے کے لیے، ہو سکتا ہے بڑوں کی مجلسیں ہوں، ہو سکتا ہے مہمان آئے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو کہ آپ اپنی مجلس میں ان کو بٹھا نہیں سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہا فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، کہا کم سے کم ایک دو لقمہ، ایک دو چمچ اسے بھی دے دیں کھانے کے لیے تاکہ وہ بھی کھا لے، فَإِنَّهُ وَلِيَحَرَّهُ عِلَاجَهُ، کہا اس نے ہی تیار کیا ہے اسے، اس نے ہی بنایا ہے اسے، اس نے آپ کے لیے لا کے سجایا ہے، اس ڈائننگ ٹیبل کو آپ کے لیے سجایا ہے اس نے، تو اس کا بھی حق ہے کہ اس کے جذبات کا آپ خیال کیجئے، اس کو دے دیجئے۔ آپ اپنے مجلس میں نہ بٹھائے کوئی بات نہیں، اس کو پلیٹ میں نکال کے دے دیجئے اپنے ہاتھوں سے کہ یہ لے میرے بھائی تو بھی کھا لے جا کے۔ یہ ہے شریعت کی قدر جو ہمیشہ جذبات کا خیال کرتے ہوئے اسلام نے ہمیں اور آپ کو اپنے ماتحتوں کے حوالے سے یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی انہیں رسوا نہ کیا جائے، ان کے ایموشنز کو تکلیف نہ ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ دوسروں کے جذبات کا خیال کریں، دوسروں کے جذبات کو سمجھیں، اور کسی کے جذبات کو ہم کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچائیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا اللہ کی نظر میں اگر کسی کے جذبات ٹھیس پہنچ گئی، انہیں برا لگ گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصی طور پر اپنے بھائیوں کے جذبات کو سمجھیں، ان کے احساسات کو سمجھیں کہ ان کے مقاصد اور ان کے شرعی اصولوں اور ضوابط کو جان کر کے ان کے سارے ان ایموشنز کو ہم وہ قدر کریں، ان کے ایموشنز کی قدر کریں جس کے وہ ضرورت مند ہیں، جس کی وہ حاجت رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ایموشنز کو سمجھنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا مددگار بننے کی توفیق دے، ایک دوسرے کے حالات اور ظروف کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے، سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درد اور دکھ میں تکلیف میں شریک ہونے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے والا بنا دے۔ اے اللہ سارے مسلمان ایک دوسرے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہیں اللہ انہیں تکلیف سے نجات دے دے، انہیں پریشانیوں سے نجات دے دے، ان کو درد سے راحت دے دے، ان کو بیماریوں سے نجات دے دے، ان کے اوپر آنے والے آفتوں سے انہیں بچا لے۔ اے اللہ یہ امت بڑی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی سے تو انہیں محفوظ رکھ لے۔ اے اللہ ہمارے دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان قرض میں ہیں ان کو قرض سے نجات دے دے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان ان کے دین کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔